یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں عمل نہیں ہوا وہ آگے امت کے اندر نہیں چل سکتا، ایسا نہیں۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں، کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جماعت کروائی ہو اور پیچھے صحابہ کرام نے پڑھی ہو؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ باجماعت تراویح کی ابتدا ہوئی، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ جس سے لوگ نماز کی طرف راغب ہو رہے ہیں ماہ رمضان میں۔ اب دوسری بات دیکھیے، یہ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہنوں کے اندر اختراع کر کے اور افتراء پردازی کر کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ہم یہ جو جمعے میں 2 اذانیں دیتے ہیں، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اذانیں نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آدھا گزر چکا تھا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے یہ 2 اذانیں جاری کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے لوگ جلدی مسجد کے اندر پہنچ جاتے تھے اور آسانی کے ساتھ جمعے میں شریک ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مسلمانوں کے پاس مال و متاع بہت زیادہ آ گیا، وہ تجارت میں مشغول ہو گئے اور ان ٹائم مسجد کے اندر نہیں پہنچ پاتے تھے۔ تو پہلی اذان ہوتی تھی کہ لوگوں مسجد کی طرف آ جاؤ، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف رکھ لیتے تھے، پھر دوسری اذان ہوتی تھی کہ اب خطبہ ہونے لگا ہے، پہنچ جاؤ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ عمل وہی حق ہوگا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کے اندر ہو۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی سے ہٹ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے اندر بھی کوئی کسی عمل کی جھلک ملے، وہ بھی سنت ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔